بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فرمان احمد ہے اور میں کراٹے کا کھلاڑی ہوں، اور آج میرے بڑے پیارے دوست اعجاز الحق صاحب واقعین سے خاص میرے لیے آئے ہیں میرا حال پوچھنے کے لیے۔ تو ابھی ریسنٹلی میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں میرے لیگ کا ملٹیپل فریکچر ہو گئے تھے۔ آج میرے گھر آئے ہیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ ناراض راضی نامہ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا آپ کا ایک انٹرویو کرنا ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ جب بھی انٹرویو کرتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اعجاز کا اور میرا سفر اکٹھے ہی سٹارٹ ہوا۔ تو میرے استاد تھے جناب حاجی گلزار صاحب، وہاں سے میں نے بیسک تربیت ان سے کراٹے کے لیے بلو بیلٹ تک، پھر وہاں سے مجھے انہوں نے سر عابد علی قریشی مرحوم اور سر ضیاء الحق جو ابھی حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے اور میرے استادوں کی مغفرت کرے۔ حاجی گلزار صاحب بھی اس دنیا میں نہیں رہے، استاد میرے جو ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں سے بلیک بیلٹ کرنے کے بعد پھر سر نوید کراٹے اینڈ جوڈو بورڈ کے اس ٹائم کے ڈائریکٹر تھے، ان سے بلیک بیلٹ کی۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوا تو نیشنل کئی الحمدللہ جیتی۔ اس کے بعد 8 ساؤتھ ایشین گیمز کیمپ لگا، جو کہ ساؤتھ ایشین گیم ہو رہی تھی نیپال میں۔ اس کے لیے سر جہانگیر جو تھے اس چیز کے ہمارے روح کارواں یا جو ہمارے لیڈر تھے اس ٹائم، وہی ہمارے ساتھ پوری اس کو مینیج کرتے تھے ڈائریکٹ۔ سر جہانگیر جو ہے ہمارے جو ابھی چیئرمین ہے پاکستان کراٹے فیڈریشن کے، اس ٹائم انہوں نے بڑی قائدانہ صلاحیت میں کہوں گا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور ان کے ویژن ماشاءاللہ بڑا نیکسٹ لیول پہ تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ میں ان پتھروں سے ہیرے نکال لوں گا انشاءاللہ۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کراٹے فیڈریشن کو بلیو ہے اور ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو ان کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان نے بہت سارے اچیومنٹ انٹرنیشنل لیول پہ کی اور پاکستان کا نام پوری ساؤتھ ایشیا اور دنیا میں روشن کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سیف گیم کا کیمپ لگا تو پاکستان میں ہم کبھی باہر نہیں گئے تھے۔ ہم سے پہلے کافی کھلاڑی جو تھے وہ انٹرنیشنل کھیل چکے تھے، جس میں اورنگزیب ہے، اس طرح پولیس کے کافی اچھے کھلاڑی تھے، آغا ناصر صاحب تھے اور شرازی تھا، کافی اس طرح کے لوگ تھے جو اس ٹائم وہ کھیل کے آئے تھے دبئی میں ورلڈ چیمپئن شپ۔ NC نوید کے کیپٹن شپ میں وہ لوگ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے یہ کمپٹیشن کھیلا تھا۔ ہمیں بڑی حسرت ہوتی تھی کہ جی ہم کب جائیں گے اور پاکستان کا نام اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ ہمارا ایک کیمپ جو تھا ایران میں، انہوں نے پلان کیا کہ ایران میں ایک کیمپ لگائیں گے اور ہم ایرانیوں سے ٹریننگ کریں گے، کیونکہ ایرانی بڑے اچھے ورلڈ میں جو کراٹے میں اس ٹائم بھی بلکہ اور آپ بھی بہت ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور بڑے لیول کے، اور کی جو اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بہت زبردست ہے کراٹے کے اندر اور دیگر سپورٹس کے اندر بھی۔ تو پہلی دفعہ جب ہم یہاں سے ایران گئے تو ہمارا ایک سفر تھا، جب ہمارے پاس اتنے فنڈز یا ریسورسز نہیں تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں اس ٹائم ٹریولنگ کے حساب سے بھی، تو ہم ٹرین میں یہاں سے تفتان بارڈر تک اور وہاں سے پھر بسوں میں ہم نے 85 آورز کا ٹریولنگ کر کے تو ہم پھر تہران گئے۔ تہران میں پھر وہاں پہ جہانگیر جو ہیں انہوں نے کلبز میں جا کے بات کی، لوگوں سے بات کی، کوچز سے بات کی کہ بھئی ہم پاکستان کی ٹیم لائیں اور کون پاکستان کی ٹیم کو ٹریننگ کرائے۔ تو وہ بہرحال ہم لوگ ان کے آزادی کمپلیکس بھی گئے، جہاں پہ پہلا مجھے یاد ہے سفر سے ہم یہاں تھکے ہوئے گئے تھے اور وہاں پہ بھی فنڈز نہیں تھے ہمارے پاس۔ بڑی مشکل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح کراٹے کا مشکل زمانہ تھا اور باوفا اور پروکار زمانہ تھا۔ ایک عزم تھا کھلاڑیوں میں، ایک جذبہ تھا کچھ کرنے کا۔ اس ٹائم ہم وہاں سے جب ان کے آزادی کمپلیکس میں گئے تو ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ کراٹے کا میٹ جب دیکھا تو ہم نے اپنے گیس کیے کہ جمناسٹک کا ربڑ ہوگا، کوئی کہتا تھا باکسنگ کا ربڑ ہوگا، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کراٹے اس طرح میٹوں پہ کھیلی جاتی ہے۔ تو ہم پہلی دفعہ جب وہ میٹ کے اوپر گئے تو ہم بڑا عجیب سا فیل کر رہے تھے کہ یار یہ تو ہمیں اندر کھینچ رہا ہے، اور ہمارے پاؤں کی گرپ اس پہ نہیں بن رہی تھی، بہت مطلب عجیب سی ایک سچویشن تھی۔ تو پھر اس میں ایران سے سر جہانگیر نے بہت سارے کلبز میں اچھے کوچز جو تھے، ان کے نیشنل فیڈریشن کے کوچز تھے وہ کو، اور جو دوسرے لوگ کلبز کے بھی تھے ان سے بھی بات کی تھی۔ تو ہر استاد آتا تھا شام کو، صبح اور دوپہر میں، تو وہ ہمیں ٹرائل سیشن دیتا تھا کہ میں اچھا کوچ ہوں اور میری جو ٹیکنیکس ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، تو وہ ہمیں ایکسرسائزز شروع سے لے کے A سے Z تک وہ ہمیں ساری ٹریننگ کراتے تھے۔ تو یہ ہمارے ساتھ دن میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ ایسے ہو جاتا تھا، جس میں سمجھ لیں کہ آپ 1 گھنٹے کی اگر آپ اچھی کلاس کر لیں تو اس کے بعد آپ دوسرے دن جا کے آپ پریپیئر ہوتی ہے آپ کی باڈی، اور ہم 8 گھنٹے وہ ٹرائل کلاسز دیکھتے رہیں اور کرتے رہیں۔
تو اس سے یہ تھا کہ ہماری بالکل باڈی مطلب ڈیمیج اس طرح ہو گئی تھی کہ ہم سے چلا بھی نہیں جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے توپ خانے میں ایک ہوٹل میں تھے ہم لوگ, ہم سے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی تھی, بڑی مشکل سے ہم وہ اپنے سیڑھیاں چڑھ کے جب اپنے روم میں جاتے تھے, اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہم نے کھانا ہے یا نہیں بھی کھانا ہے. مطلب اتنی تھکے ہوتے تھے کہ بس وہ جو آزادی کمپلیکس میں ہم کھانا یا پانی کرتے تھے تو واپس گھر آ کے ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے لیے کچھ پکا سکے. تو ساجد بٹ ہمارے کوک تھے, وہ ہمارے ساتھ ہوتے, تو وہ ہمیں جو بھی پکایا ہوتا تھا تو 2-2 دن بھی کھلاتا تھا, تو ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یار یہ وہی سالن جو ہم نے پرسوں بھی کھایا تھا آج بھی یہی کھا رہے ہیں. بہت ٹف ٹریننگ وہاں پہ ہمیں ایرانیوں نے خوب دھویا ہے, صحیح کٹا ہے ہمیں انہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہم پاکستان کے تو ہم چیمپئن تھے, ہیرو تھے, لیکن جیسے ہم وہاں باہر گئے تو ہمیں ایران کے انڈر 16 ٹیم نے ہمیں اتنا مارا, اور مطلب اس میں میری آنکھ کے اندر یہ جگہ ہے ناک کے پاس, یہ ان کا مطلب وہ کک یہاں پہ لگی تو بلیڈنگ بہت ہوئی, تو میں سمجھا میری آنکھ نکل گئی ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہے. اور پھر میں نے ٹیچر کو بھی کہا, میں نے کہا فارسی میں خون است خراب است نگاہ نیست, تو وہ کہتا نہیں خوب ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس طرح ہمارے اس ٹائم جو بیسٹ ہمارے پاکستان کے کھلاڑی تھے, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ ہمارے بڑے مایہ ناز کھلاڑیوں میں ان کا نام سمجھتا ہوں, اور اچھے کھلاڑی تھے. اللہ پاک ان کی زندگیاں کرے, ان کو عزت دے, خوش رہیں. کیونکہ ہم نے ایک ٹائم جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا تو جیسے اعجاز الحق میرے ڈویژنل لیول پہ جب ہماری پنڈی کی ٹیم بنی تو اعجاز سر ضیاء جو ہمارے استاد بھی ہیں, اور ساتھ میں اور بھی نسیم صاحب تھے, ایک فیض اللہ صاحب تھے, دلدار صاحب تھے. تو وہ جس طرح سے ٹیم تھی اسی طرح ہماری ٹیم جب پاکستان کی ٹیم ایران گئی تو اس میں اورنگزیب, ہمایوں, فضل اور بابر, اور ہمارے ساتھ بڑے اچھے اچھے کھلاڑی تھے, کامران تھے کوئٹہ کے, بڑے اچھے مطلب سپر ڈپر تھے. ہمارے ساتھ بشیر بٹ صاحب کوچ تھے ہمارے ساتھ اس ٹائم میں, سر جہانگیر جو ہمارے چیف کوچ تھے وہ ہمارے ساتھ فرشوں پہ سوئے ہیں, ہمارے ساتھ زمین پہ سوئے ہیں, بڑی مشکل وہ ٹائم گزارا. اور یہ ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل جن کھلاڑیوں کے میں نے ہمایوں, اورنگزیب, ان کے نام بتائے آپ کو, یہ بھی ہمارے اس ٹائم کے پاکستان کے ہیرو تھے سارے, بڑے اچھے فائٹر تھے. اور لیکن ایرانیوں نے ہمیں وہ کہتے ہیں نا جیسے آپ دمبا بناتے ہیں کسی کو, تو ہمارے ساتھ اس لیول پہ ہمیں مار پڑی ایرانیوں سے. اور پھر ہم نے سینسی صافی کی خدمات حاصل کی سر جہانگیر نے, کہ سینسی صافی واز ویری گریٹ, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ان کی جو خدمات ہیں وہ گراں قدر ہیں, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کا یہ قرض نہیں اتار سکتے ہیں کہ جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی پاکستان کے اندر. کراٹے کو اصل معنوں میں وہ انقلابی ٹریننگ کرائی, وہ ہمیں انہوں نے وہ جدید ٹریننگ کرائی جو یورپین اور جاپنیز کے پاس تھی, وہ ٹریننگ انہوں نے ہمیں کرائی. اور الحمدللہ ہم لوگ پہلی دفعہ ساؤتھ ایشین گیم میں گئے تو وہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے سارے کھلاڑی اچھے لگے. سلطان تھا اور شوکت علی گھلو صاحب ہمارے ساتھ تھے, نئے کھلاڑی تھے, بڑے اچھے محنتی تھے. ایک اور ہمارے ساتھ دوست تھے چھوٹے وزن میں, مجھے اپنے نام ان کا ذہن سے نکل گیا ہے, اورنگزیب. اور ہمیں ٹیم کاتے میں بھی تھا, تو پہلے دن ہم نے ٹیم کاتا کیا اور ہم اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی, ظاہر ہے کاتے کا اتنا کھلاڑی اس ٹائم اتنا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ شاید ہم کچھ جیت بھی سکیں گے کہ نہیں. لیکن الحمدللہ اس میں ہم نے برانز میڈل جب لیا تو میں نے گھر کال کی, میں نے کہا جی مبارک ہو, ہم نے برانز میڈل جیتا ہے. تو وہ میری بہنوں کو تو پاکستان کا اور بھائیوں کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان کا چیمپئن, ادھر بھی کدھر یہ چیمپئن ہوگا. اور میں نے کہا نہیں جی برانز میڈل ہی بڑی بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ گولڈ میڈل جیتیں گے, آپ کر سکتے ہیں. تو میری والدین کی دعائیں, میرے استادوں کی محنت اور ان کی شفقت اور ان کی سپورٹ, اور میرے دوستوں کی اور میرے جو کھلاڑی دوست تھے ان کی سپورٹ. میرا میچ ہوا جب دوسرے دن, الحمدللہ اس میں ہمارے اس دن میرے خیال ہے 2 سلور میڈل ہم نے جیتے. ایک طالب نے, شوکت نے, اور ایک اور میرے خیال کھلاڑی نے ہمارے اس میں سلور میڈل کیا تھا, باقی سب برانز ہو گئے تھے. جب میری فائٹ ہوئی تو الحمدللہ میں نے وہ بڑے اچھے طریقے سے ون کی. دوسری ہوئی میری فائٹ تھی پالی کے ساتھ. جب فائٹ سٹارٹ ہوئی تو میرا ایک سکور تھا, اس کے 2 سکور تھے. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مطلب ٹائم نکل رہا ہے, اور میں شاید اس دن کیونکہ نیپال نے 16 میں سے 14 گولڈ میڈل نیپال نے جیتے تھے, ایک پاکستان نے اور ایک انڈیا نے جیتا تھا اس پورے کمپٹیشن کے اندر. تو میں نے تھوڑی سی اسپیڈ کی, بہرحال ایک اور پوائنٹ بھی میں نے لیا. پھر جب
تیسرا پوائنٹ جب میں نے لیا ہم اس ٹائم ماسک پہنتے تھے، ہیلمٹ، شیشے والا ہیلمٹ ہوتا تھا اس کا پلاسٹک کا فیس گارڈ، تو اس میں سانس لینا بہت مشکل تھا کیونکہ 2 سوراخ تھے ادھر اور باقی صرف آنکھ کی جگہ تھی، تو وہ دھند بھی آتی تھی اس کے اوپر، اور تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج تھا بھی اس کا، تو سانس بڑی مطلب اس پہ ہمیں چڑھتی تھی اس کی، کیونکہ وہ ہم لوگ تو اوپن اس کے تھے، تو جب وہ آگے کوئی پروٹیکشن آ جائے اور سانس لینے میں ہوا کی جو راستہ ہے اگر وہ بلاک ہو تو پھر مشکل ہو جاتا فائٹ میں۔ بہرحال اس میں میں نے اس کو ایک کک کی اور ایک پنچ کیا جو اس کے فیس پہ لگا، اور وہ جو نیپالی تھا اس نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا، جو کہ اس ٹائم رول کی اس نے وائلیشن کی وداؤٹ پرمیشن، کیونکہ ڈاکٹر یا کوچ یا سوری آپ کا ریفری وہ اس چیز کو چیک کر سکتا ہے کہ آیا آپ کو ہیلمٹ کے اندر چوٹ کیسے لگی کہ آپ نے اس کو اتار دیا۔ تو میں اس طرح اللہ پاک کی شان ہے، میں مانگتا ہوں ہمیشہ میرا رب مجھے نوازتا ہے، میں جب بھی مانگا اس کی مجھ پہ اللہ پاک کی شفقت رہی ہے اور مجھے دیا اس نے۔ میں نے اسے چھت کی طرف دیکھا، میں نے کہا یا اللہ یہ 3 منٹ میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئیں گے، تو اس کو میرے لیے معجزہ کر دے اور مجھے فتح دے اس سے۔ اتنے میں وہ جو لڑکا تھا اس نے اوور ایکٹنگ کی، تو پھر ریفرنگ نے اس کو، پینل نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا کہ آپ نے ایک تو ہیلمٹ کے اور گلوز سے جو آپ کا فیس گارڈ تھے اس کے اوپر آپ کو اس امپیکٹ کا اتنا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کراٹے کے کھلاڑی ہیں۔ بہرحال اس کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا اور مجھے 0-6 سے میں وہ فائٹ فائنل جیت گیا، اور اللہ کا ہماری پاکستان ٹیم پہ، مجھ پہ، ہمارے ملک پہ فضل کیا، اور وہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ساؤتھ ایشین گیمز کا جو کسی بھی انٹرنیشنل لیول کے گیمز میں تھا، تو وہ میڈل پاکستان کے حصے میں آیا، اور اللہ پاک نے وہ سعادت مجھے بخشی، اور میں رب تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن اس کے بعد کراٹے جب پہلی دفعہ ہم نے میٹ دیکھا اور اتنی جب وکٹری ہو گئی پاکستان نے، پہلے ایک وہ دروازہ کھولا اس کا، اور اس سے پہلے پاکستان میں کراٹے کا میٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو ہم نے نیپال سے ایک میٹ کا کونا ایک ادھار مانگ کے لائے تھے کہ ہم پاکستان میں اس کو کوئی بنانے کا کوشش کریں گے۔ تو میں نے یہ سر کو کہا تھا، میں نے کہا جی مجھے ایک کارنر لا دیں، ایک ٹکڑا، تو میں اس سے باقی کر لوں گا، ڈیزائن کر لوں گا۔ وہ پھر کرتے کرتے بہرحال ہم نے پاکستان میں بھی میں نے خود ایک میٹ ڈیزائن کیا پراپر، اور اس کے اوپر پہلی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی، اور اس کے بعد پھر فیڈریشن کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوئی۔ جب نیکسٹ 2004 کی سیف گیم آ گئی تو اس سے پہلے پھر گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا کہ بھئی آپ جائیں انٹرنیشنل ٹرپس پہ جائیں، اور پھر ہم ایران باقاعدگی سے ہم گئے، اور ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تربیت صحیح معنوں میں ہوئی ہے وہ پھر ایران میں ہوئی ہے، ایرانی استادوں کے ہاتھ ہوئی ہے، اور جن میں سر فہرست جو تھے سینسی احمد صافی جو کہ گلپائگان کے ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں یہ ساری محنت تھی۔ تو 2004 میں پھر ہمیں میٹ کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا تھا۔ پھر ایران میں سینسی صافی کے پاس ہم جاتے تھے تو وہ پھر ہمیں پوری ایران کی اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم اور ڈفرینٹ جو ان کی اسٹیٹس کی ٹیم تھی ان کے ساتھ ہمیں وہ میچز کرواتے تھے۔ تو اس میں ہمیں ایران جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ یار اب پھر جائیں گے ادھر بے عزت ہوں گے، مار پڑے گی، اور مار سے تو خیر نہیں ڈرتے تھے، لیکن وہ جو ہارنے کی ایک بہت ایک امبیرسمنٹ سی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنے ایڈوانس تھے اس ٹریننگ میں کہ ہم ان سے بہت پیچھے تھے۔ دوسرا ہمارا ایک یہ فرق تھا کہ ہم یہاں سے جب گئے تھے تو ہمارے جو کوچ تھے وہ 27 سال کا تھا جو سینسی آرش تھے، اور ہمارے جو کھلاڑی تھا وہ تقریباً 32 سال کے بھی کھلاڑی تھے بیچ میں۔ تو وہ جو ٹیچر تھے پوچھتے تھے یار آپ کے ملک میں ینگ پلیئر نہیں ہے، تو ہم ان کو کہتے تھے یار موسٹ بیسٹ اینڈ ینگ پلیئر جو ہے نا وہ یہی ٹیم ہے جو ہم لے کے آئے ہیں۔ تو بڑا سم ٹائم ہنستے تھے ہمارے ساتھ کہ یار یہ ینگ ہم مطلب اور کسی کو کہتے ہیں انڈر 16 اور اس طرح 18، اور بہرحال ہم نے کہا جی جو بیسٹ ہے وہ ہم پاکستان سے لائے ادھر۔ تو پھر وہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ اسٹیٹ میں گئے، پھر سینٹرل ایشین انٹرنیشنل فرینڈشپ اینڈ پیس کپ تھا، وہ سینٹرل ایشیا کی کنٹریز اس میں آتی تھی، اس میں الحمدللہ میں پہلی دفعہ جب اس میں ہم گئے تو وہ 50-50 اور مطلب اے بی سی ڈی اس طرح کی بھی ٹیمیں بنی ہوئی تھی، تو وہ ہم اس میں پہلا برانز میڈل جب میں نے اس میں ارن کیا مجھے ملا اس میں، تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ وہ بھی ہماری ایک اچیومنٹ تھی کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ہمیں ایکسپیرینس ہوا فائٹ کرنے کا اور لڑنے کا اور دیکھنے کا، کیونکہ اس سے پہلے مطلب ہمیں نیپال کا، انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کا تھا۔ پھر جب سینٹرل ایشیا میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آذربائیجان اور یہ تو ورلڈ میں چھائے ہوئے ہیں سارے، تو ان سے جب ہم نے لڑا، ان سے مارے کھائیں، ان کے ساتھ جیتے،
پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب ہم زیادہ ٹائم ایران میں تھے تو ایران میں جب بھی کوئی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے کوئی ٹیم جاتی تھی تو ان کے اوپن ٹرائل ہوتے تھے، نیشنل ٹائپ کے ان کے ہوتے تھے، تو وہ ہم ایرانی اس طرح نہیں کہ ایک ورلڈ چیمپئن شپ ہو رہی، وہ کوئی سینئر ہو رہی ہے، کوئی جونیئر ہو رہی ہے، کوئی یورپین ہو رہی ہے، کوئی سینٹرل ایشیا، تو وہ ٹیمیں جا رہی تھیں ان کے، تو ہمیں بڑے موقع ملے ہمیں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جانے کا، جو ہمیں یہ جو ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے تو وہ ان کمپٹیشنز میں ہوا ہے، کیونکہ وہ کھلاڑی جب جاتے تھے تو وہ ہم ایک ٹائم آیا کہ ہم ان کو نمبر 2 پہ آ گئے، ان کے ساتھ فرسٹ سیکنڈ پہ تھے کہ ایرانی ظاہر وہ اپنی نیشنل ٹیم کے لیے اس نے جانا تو اسی نے، اگر ہم گولڈ بھی جیتا تو جانا تو وہی اس بندے نے تھا۔ بہرحال یہ کہ ہم نے وہاں پہ ورلڈ چیمپئنز کے ساتھ فائٹیں کی، جو ایران کے سابقہ ورلڈ چیمپئن تھے یا کرنٹ تھے، ان ساروں کے ساتھ ہمیں لڑنے کا موقع ملا، اور اس میں ایک بڑا اچھا کھلاڑی ہے جاسم، میں سمجھتا ہوں وہ اس ٹائم ایک پائے کا کھلاڑی تھا اور ایک ورلڈ کلاس کا کھلاڑی تھا، جو کک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ ایشین گیمز اور ادھر ادھر کافی میڈل جیتے اس نے۔ 2004 میں جب پاکستان میں جب یہ سیف گیم ہوئی تو اس میں اللہ پاک نے ہماری ٹیم کو بڑی فتح مبین دی، پہلی دفعہ پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 ہوا، اس میں نے الحمدللہ 2 گولڈ میڈل جیتے تھے، کاتا میں بھی اور کمیتے میں بھی، اور میرے ساتھ غلام علی استاد اور سینسی خالد، یہ ہمارا بڑا اچھا ایک ٹرائنگل تھا اور بڑا اچھا ایک ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد فائٹوں میں آغا محمد بڑے اچھے کھلاڑی تھے، شاہ محمد تھے، عبدالرزاق تھے، 3 بھائیوں نے گولڈ میڈل جیتا اور یہ پاکستان کے ہیرے جواہرات ہیں میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ تھے ہمایوں مصطفیٰ، انہوں نے گولڈ میڈل جیتا، اور اس کے بعد سوری اگر میں ابھی اس ٹائم ایک انٹرویو چل رہا ہے تو میں اگر نام کوئی بھول جاؤں تو میں اپنے ان دوستوں سے ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں، اور طالب نے سلور میڈل جیتا، اور ہمارے کھلاڑیوں نے کافی سارے میڈل جیتے۔ جب ہم آئے تو ہمیں گورنمنٹ نے بڑا اچھا اپریشیٹ کیا، انہوں نے ہمیں 1 ملین پر گولڈ میڈل دیا، تو اس سے کھلاڑیوں میں ایک نئی حوصلہ اور ایک نئی امنگ پیدا ہوئی کہ یار اگر ہم اپنے اوپر 2-3-4 لاکھ روپے لگائیں تو ہم اتنے کما سکتے ہیں اس میں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم کی جو ایڈمنسٹریشن تھی یا گیمز کی اور جو گورنمنٹ تھی، میں اس کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس ٹائم کے کھلاڑیوں کو نوازا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کھلاڑی اتنے ویل آف نہیں ہوتے ہیں، یہ اکثر غریب کے گھروں سے جیسے میں ہوں، بڑا زیرو سے میں نے سٹارٹ کیا کہ میرے پاس یونیفارم کے پیسے نہیں تھے، میرے پاس 15 روپے اپنی کلب کی فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں تھے، اور یونیفارم بھی 15 روپے کا تھا، تو میرے خیال ہے میں نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور وہ میں 6 مہینے اتارتا رہوں وہ قرضے۔ پھر جب ہمیں اچھی جب ملی ریکگنیشن ملی 2004 میں، تو اس کے بعد پھر ہمیں اسلامک گیمز اور سینٹرل ایشیا اور ایران کے ساتھ کمپٹیشن ہو رہے ہیں، کبھی کدھر کبھی ادھر، تو اس میں ہم نے اور تھوڑا سا ہماری حوصلہ افزائی ہوئی اور ہم اور موٹیویٹڈ ہوئے۔ پھر اس طرح کرتے کرتے 2006 کی ساؤتھ ایشین گیمز آ گئیں۔ 2006 کی ساؤتھ ایشین گیم میں پھر ٹیمیں کافی ہماری چینج ہوئی، اچھی ٹیم تیار ہوئی، کیونکہ سینسی صافی کی متواتر کوششوں کی وجہ سے جو جونیئر ٹیمیں تھیں وہ بھی سینئر میں آ گئی تھی، اور سینئر کچھ نکل گئے تھے، کچھ رک گئے تھے، تو ان میں ایک میں بھی نکل گیا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا میں نے 2 دفعہ جیت لیا، 3 گولڈ میڈل میرے پاس تھے الحمدللہ اور ایک برانز تھا، تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، تھوڑا سا ایج کی فیلنگ بھی تھی کہ یار میں ابھی بوڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے نہیں جانا چاہیے، جو ٹائٹل جیتا ہوا اگر وہ ہار گیا تو تھوڑی بےزتی ہوگی، اس طرح کی جیسے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا فیل کرتا ہے کھلاڑی جو بھی ہوتا ہے۔ وہ جب ہم 2006 میں کراٹے میں سلیکشن کا ٹائم آیا تو ٹیم چلی گئی، بہرحال میں نے کہا جی میں نہیں انٹرسٹڈ ہوں، اگر آپ مجھے ویسے ساتھ لے کے جاتے ہیں ایز اے ہیلپر سپورٹر تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں ایز اے اسسٹنٹ کوچ، تو وہ تھوڑا سا باقی استاد بھی تھے جنہوں نے ساتھ جانا تھا، جو کوچ تھے پرانے مجھ سے، تو وہ بہرحال میں نہیں گیا۔ تو سینسی صافی نے ایران سے سر جہانگیر سے کہا کہ فرمان سے کہیں کہ یہ آئے، تو میں نے ان کو کہا جی میں اس طرح نہیں جا سکتا ہوں، تو ناٹ انٹرسٹڈ، سمپل سی ایک بات تھی وہ۔ پھر سر جہانگیر اور سر سینسی صافی پاکستان آئے اور مجھ سے ملے، انہوں نے کہا دیکھو فرمان یو آر مائی بردر اینڈ آئی نیڈ یور سپورٹ، تو آئی جسٹ وانٹ یو کہ تم میرے ساتھ آؤ ٹیم میں، اور موٹیویشن تمہاری وجہ سے مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، میں تھوڑا جذباتی ٹائپ کا بھی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے اجاز بھائی کو اور سینسی اجاز کو مجھے بڑا اچھا جانتے ہیں، تو میں تقریروں والے وہی جو ہے نا تھوڑا سا اچھا ہے میرا جوش ہے خطابت، تو اس سے کھلاڑی بڑا موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو مجھے سینسی نے بہر کہا کہ یار آپ صرف 15 دن کے لیے آؤ، آپ ادھر ہی اپنا ٹریننگ کرو اور 15 دن کے لیے آؤ، تو آپ کو میں ٹرائل دیتا ہوں کہ آپ ایک ٹیم میں اگر سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کھیلو،
وائی ناٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ. میں نے پھر سر جہانگیر نے کہا بالکل یہ بڑی تم 15 دن کے لیے آ جاؤ. تو پھر جب میں ایران گیا ہوں 15 دن کی ٹریننگ کے لیے, اس میں وہاں پہ تھوڑی سی کھلاڑیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب پھر ایک پرانا بابا آ جائے تو وہ جو نئے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی ڈر آ جاتا ہے کہ یار یہ ہماری جگہ کہیں وہ نہ لے لے. بہرحال ونر ٹو اسٹے والی بات تھی کہ جو کھیلے گا جو جیتے گا وہ کھیلے گا. تو تھوڑی سی پولیٹکس ٹیم میں آئی تو میں بڑا ڈسہارٹ ہوا, لیکن پھر بھی میں نے پاکستان کے لیے الحمدللہ سوچا. میں نے کہا یار ہماری ٹیم جیتنی چاہیے, مجھے نہیں جیتنا چاہیے, ہماری ٹیم ہمارے ملک کو جیتنا چاہیے. تو میں نے سر کو کہا, میں نے کہا سر ٹیم میں بدمزگی آ رہی ہے تو میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں. میں آیا تھا, میں نے اپنی ایفرٹس دیے ہیں, اور اس دوران میں نے الحمدللہ ایران میں انٹرنیشنل 3 کمپٹیشن میں الحمدللہ میں نے گولڈ میڈل جیتا. ایک تھا WSKF کا تھا, اور ایک کوئی ہمارے ان کا تہران کا تھا, اور پاکستان اور ایران فرینڈشپ کمپٹیشن تھا. پھر ہمارا ایک تھا کرج بندر عباس میں, وہاں پہ ہمارا کمپٹیشن تھا. تو ہم نے کافی کمپٹیشن ایک رو میں کھیلے, تو ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے. پھر ہم ایرانیوں کو مارنا شروع ہو گئے. تو پھر ایرانیوں نے کہا کہ نہیں بھائی ابھی آج سے بعد پاکستان میں, جب ہم ویسٹ آذربائیجان میں تھے وہاں پہ ایران کی ٹیم نے کہا کہ آج سے پاکستان ہماری سینئر اور پاکستان سینئر اکٹھی ٹریننگ نہیں کرے گی, کیونکہ یہ ابھی ہمیں چیز کر چکے. تو اس میں بھی ایک وہاں پہ ایک ورلڈ چیمپئن شپ کی سلیکشن تھی, اس میں پھر ہم نے وہاں سے برانز میڈل پھر میں نے جیتا. تو اور ہمارے اور اچھے لڑکے تھے ماشاءاللہ, اس میں عادل جان ہے, اس نے بھی سلور میڈل اور برانز میڈل جیتا. اور ہمارے جو کھلاڑی تھے سارے, میں ابھی ایک ایک کا نام مشکل ہو جائے گا, لیکن سب نے ماشاءاللہ, سعدی عباس اور سعدی عباس بھی ہمارے ساتھ تھے اس میں. تو سعدی عباس واز اے ینگ بوائے دیٹ ٹائم, اور وہ بھی ہم انشاءاللہ چیز کو بھی ڈسکس کریں گے. بڑے اچھے اچھے کھلاڑی ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں میں نام نہیں لے سکا, اگر نہیں لیا تو سینسی جاز کو. حافظہ ان کا تیز, اصل میں مکے کھا کے تو حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا. سر شمیم ہاشمی جو میں سمجھتا ہوں گرو ہیں, ان کا قصہ میں علیحدہ سناؤں گا. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری زندگیوں میں اور ہماری اس کھیل کو آگے بڑھانے میں اور موٹیویشن میں. سر شمیم دی گریٹ, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے, بڑے عظیم استاد, عظیم دوست, عظیم انسان. میں سمجھتا ہوں میں ان کو گرو کہتا تھا. تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, اور میں ابھی بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں. اینڈ آئی مس یو سر. ٹیم سلیکشن میں لڑکوں نے کہا, تو پھر سر سینسی احمد صافی نے کہا کہ صبح ٹرائل ہے. تو میں بڑا ڈسہارٹ تھا, میں نے سر جہانگیر سے کہا تھا کہ میں گھر جا رہا ہوں. میں ان کے کہا نہیں صبح ٹرائل ہے تو تم ٹرائل دے کے تو پھر چلے جانا. اور اس دوران میری رب بھی ٹوٹی ہوئی تھی. رمضان جو ہمارے ٹیم کے ابھی بنگلہ دیش میں ہے, انہوں نے ایک ڈر کے مجھے شیرو گیری جم ماری تھی, اور میری یہ رب فریکچر کر دی تھی. اس میں 3 رب فریکچر ہو گئی تھی. فریش وہ بھی تھا اور ٹرائل بھی تھے. تو الحمدللہ میں نے ٹرائل میں ان کو سب کو جیتا. پھر سینسی نے کہا کہ جو جیتا ہے تو کھیلے گا, تو وہی, جس نے نہیں ایکسیپٹ تو وہ پوری ٹیم گھر چلی جائے, فرمان کھیلے گا, کیونکہ یہ جیتا ہوا ہے. تو وہ الحمدللہ پھر اس کے بعد ایران میں پھر ہم نے 2 انٹرنیشنل کمپٹیشن کھیلے. اس کے بعد جب ہم کولمبو گئے, وہاں پہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اور انعامات کرامات تھے, ہمارے لیے بڑی خوشخبریاں تھیں اللہ پاک کے فضل سے. پاکستان کی تاریخ میں دوسری دفعہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں کسی دوسرے ملک میں بھی جا کے نمبر 1 ہوا ہے. کہ مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں تھے تو ہم نے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج لیا اور اس کی وجہ سے جیتے, کوئی سپورٹ تھی, نہیں. الحمدللہ جب ہم وہاں پہ بھی گئے تو ہم نے وہاں پہ بھی, میں نے الحمدللہ پھر کاتا میں بھی اور کمیتے میں پھر 2 گولڈ میڈل جیتے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری پسلی ٹوٹی ہوئی تھی, اور مجھ سے مطلب سینسی صاحبی کو میں نے کہا تھا کہ مجھ سے وہ ایرانی سٹائل میں جمپس نہیں ہوں گی, تو کیونکہ میں ابھی درد کی وجہ سے زیادہ موومنٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ریفری جو ہے نا, یہ بھی جیپنیز ہیں, یہ جو کھڑے ہو کے فائٹ کو لائک زیادہ کرتے ہیں. تو ان کے استادوں نے ان کو جیپنیز سٹائل میں سکھایا ہوگا. تو اگر ایرانی میں نہ کھیل سکا یورپین سٹائل میں, تو میں نے سر سے, کو بڑے اچھے دوست بھی ہے سینسی صافی, تو انہوں نے کہا یار تم پہلے 2-3 ٹیکنیکس میری مرضی کی کرو, اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ اپنی مرضی کرنا. تو جب وہ فائٹ سٹارٹ ہوئی تو وہی بات ہوئی کہ چاروں ججز بھی جیپنیز تھے, سینٹرل ریفری بھی ہے جیپنیز, اور کوچ بھی ان کے جیپنیز تھے. ہوم گراؤنڈ بھی سری لنکا کا تھا اور ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا. تو اس میں سب سے ایجڈ پلیئر تھا اپنی ٹیم کا. آئی واز اباؤٹ میرا حال کوئی
سب سے زیادہ ایج کا جو کھلاڑی تھا وہ میں تھا، اور میرے جو اپوننٹ تھے وہ 24 سال اور 22 سال اور میرا حال ہے اس طرح کوئی 21 سال کے کھلاڑی، تو بڑے ماشاءاللہ اچھے کھلاڑی تھے۔ پہلی فائٹ میری ہوئی سری لنکن کے ساتھ، تو میں نے جیسے اس کے قریب گیا، اس کی کوئی کک مجھے میرے حال کو ٹچ ہوئی ہے شولڈر کے اوپر، تو ان کے ایک پوائنٹ جب دیا گیا تو میں نے استاد کو دیکھا، میں نے کہا سر یہ کیا بات ہے؟ کہتا ریلیکس گو اگین۔ میں پھر ایرانی سٹائل میں گیا اور پھر گیا ہوں، تو پھر اس نے کچھ کیا تو انہوں نے پھر اس کو پوائنٹ دیا۔ میں نے کہا سینسی ان چیز، کہتا برو خودش کہ جاؤ خود ہو۔ بس پھر میں وہ جیپنیز سٹائل میں کھڑا ہو گیا تائی سب اپنا سٹانس میں، اور 10 مارے میں نے جناب الحمدللہ۔ پہلا اس کو پنچ پڑا، وہ لڑکا نیچے گر گیا اور اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ ریفریز نے اس کو کہا بھائی آپ کھڑے ہو، ہم اس کو فاؤل دیں گے۔ وہ کہتے جی میں نے کھیلنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ایک پہلی فائٹ تھی جو لڑکا پاکستان سے گولڈ میڈل جیت کے گیا تھا، سری لنکا کا جو کیپٹن تھا، تو ہم ویٹ شفٹ، میں اوپر ویٹ میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ تو اس کے بعد میری دوسری فائٹ آ گئی نیپالی کے ساتھ۔ نیپالی وہ ینگ، لائک میرا حال کوئی 20 سال کا ہوگا، بڑا مسکولر تھا۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ مدد کیجیے گا۔ تو سینسی صافی نے مجھے نہیں کہا کہ میری مرضی کرو، کہتے برو خودش آپ ہی ہو کہ اسی سٹائل میں کھیلو۔ وہ آیا تو اس لڑکے کو بھی الحمدللہ میں نے 1 منٹ 5 سیکنڈ میں 8-0 سے شکست دی، اور وہ فائٹ بھی میں جیت گیا۔ سینسی واز ویری ہیپی۔ پھر تیسری فائٹ تھی میری انڈیا کے ساتھ، اور وہ جو فائٹ تھی وہ میری زندگی کا ایک وہ یادگار، اور ایک ابھی تک مجھے اس کے سینسیشن یاد ہے، فیل ہوتی ہے۔ وہ انڈیا کا لڑکا بھی ینگ مجھ سے، اور 12-14 سال ینگ ایسے میں، مطلب کوئی چھوڑا ینگ نہیں، زیادہ ینگ۔ اور جب میری فائٹ سٹارٹ ہوئی تو میں اسی سٹائل میں آیا۔ میں نے 7-0 سے وہ فائٹ چل رہی ہے میری، اور آخری پوائنٹ تھا۔ شاید میرا دماغ تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہوگا، اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں ابھی بھی۔ وہ میں تھوڑا سا ایک ریلیکس اس میں گیا ہوں، اور جیسے میں نے اس کو پوائنٹ لیا، اسے میں پیچھے آیا ہوں تو اس نے ایک مائی گیری میرے شولڈر پہ ہٹ کر دی، بیلی میں، اور وہ اس طرح کی کک ماری کہ جو مجھے مطلب زندگی اور موت کے وہ بارڈر پہ لے گی مجھے، اور میرا ایک دم سانس بند ہوا اور بالکل بلیک آؤٹ ہوا، اور میں زمین پہ گیا ہوں، سجدے میں گر گیا ہوں۔ اس ٹائم میں ریفری نے مجھے پوائنٹ بھی دے دیا 8واں، اور مجھے جیتنے کا اشارہ بھی کیا۔ اس کے بعد مطلب میں کھڑا نہیں ہو سکا ہوں، میں گھٹنے کے بل سجدے میں گیا ہوں، اور میں بلیک آؤٹ ہو چکا تھا۔ تو اتنے میں وہ ٹیم ظاہر فائنل میچ تھا آخری، تو انہوں نے مجھے اٹھانے کے لیے سینسی سارے آئے۔ جب انہوں نے مجھے کاندھے پہ بٹھایا ساروں نے، اور تھوڑا جب موو ہوا تو مجھے سانس آئی ہے، سانس بحال ہوئی۔ اتنے میں آغا محمد نے مجھے کاندھے پہ بٹھایا، دوسرے نے جھنڈا پکڑایا۔ ابھی میرے پاس وہ فوٹو ہے جس میں بلر ہوں، اور وہ صحیح عکاسی کرتی ہے میری اس ٹائم کی فیلنگ کی۔ اور جب وہ میڈل سیریمنی ہو رہی تھی تو الحمدللہ میں وکٹری سٹینڈ پہ جب نمبر 1 پہ تھا، تو وہ پورے پاکستان کی ٹیم نے مجھے سلوٹ کیا، اور جب نیشنل اینتھم بجتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک اس گوز بمپ جیسے اس کو سمجھتے ہیں آپ، اس سینسیشن کو، فیلنگ کو۔ تو کئی دفعہ اللہ پاک نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے، مطلب ساؤتھ ایشیا میں 5 دفعہ پاکستان کا نیشنل اینتھم الحمدللہ بجا ہے، تو وہ ایک عجیب، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے بندے کی۔ تو اس میں جب وہ جیتے، پھر ایک سیلیبریشن ہوئی، سعدی عباس نے ماشاءاللہ آخری، اس کا بھی گولڈ میڈل تھا۔ اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اگر آپ اس میں ہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ جب ہم نے کاتا، پہلا دن کاتے کا کمپٹیشن تھا، غلام علی ماشاءاللہ جاپنی شکل کا تھا، وہ اس کی وجہ سے بھی اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ گولڈ میڈل جیتا ہے۔ تو ٹیم کاتے میں ابھی پریشر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کراٹے یا ہم لوگ جو ہیں کھلاڑی ہیں بڑا پریشر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہم خالی ایکسرسائز کرتے ہیں، مسل بن گئے اور کاتا سیکھ لیا اور کر لیا۔ کمپٹیشن کا جو پریشر ہوتا ہے نا، وہ اس کو بیان کرنا الفاظ میں مشکل ہے۔ تو وہ اس سے پہلے ایک دم جب ہم کاتا کر رہے تھے تو مجھے بھول گیا کہ یار یہ کاتا شروع کیسے ہوگا۔ وہ خالد نور کو میں نے کہا یار میں تو بھول گیا ہوں، کہتا اللہ کا واسطہ یہ لاسٹ منٹ میں ایسا کچھ نہ کرنا کہ میں بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا نہیں یار میں تو بھول گیا، مجھے نہیں ذہن میں، مجھے سٹارٹ کرا دو تھا۔ وہ جب اس نے مجھے سٹارٹ کرایا تو پھر میں نے کہا اب سمجھ آ گیا، سٹارٹ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ وہ جب ہم گئے کاتا کے لیے رنگ کے اوپر تو ماشاءاللہ ہمارے تھائیس اور یہ ہمارے جو کاف کے مسل ہے یہ جاپنیز کی طرح بڑے اس ٹائم زبردست پمپ تھے، ینگ تھے، تو مطلب ینگ تو کیا کہیں، پر یہ ہمارے بڑے اسٹرانگ تھے مطلب۔ اور جاپنیز وہ ایک دوسرے کو جج بتا رہے تھے کہ یار ان کی شن دیکھو، کیونکہ باقی جو اللہ کا فضل سے
وہ آپ سری لنکن تھے, وہ آپ کو پتہ تھا تھن ہے اور تھوڑے اسمارٹ تھے, ینگ تھوڑے زیادہ وہ تھے, تو ہم تھوڑے سے اس میں ایج وائز اس طرح سر گھٹے ہوئے تھے. تو اس میں جب ہم نے گولڈ میڈل جیتا, اس کے بعد پھر ہمارے کچھ لڑکے لگاتار 1 2 3 ہار گئے. سو سینسی صاحب بھی بڑے غصے میں کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ہم نے کم از کم اتنے میڈل جیتنے ہیں, 5 6 جیتنے ہیں, تو ہم جا کے نمبر 1 ہوں گے. تو وہ تیسرے دن جب کاتے کے بعد 1 دن کا وقفہ, 2 دن بعد ہمارا میچ تھا, تقریباً 3 دن نا. تو رات کو میں ٹینشن کا مریض, ہائپر ٹینشن, میں اٹھ کے رات کو نمازیں پڑھوں, نفلیں پڑھوں, یا اللہ کاتے میں گولڈ دیا تو فائٹ میں گولڈ ہو جائیں, کہ مطلب وہ میری ہیٹرک ہو جائے گی, اور کاتے کے تو چلو میرے 2 ہیں, تو اس میں ہیٹرک ہونے کا چانس ہے میرے. تو اللہ جی بس مہربانی کرنا بس. تو ساتھ میں میرے شوکت علی گلو روم میٹ تھا, وہ بیچارہ تنگ آ کہتا ہے یار استاد خود بھی نہیں سوتے ہو, مجھے بھی نہیں سونے دیتے ہو, تم نے فرشتوں کو بھی تنگ کیا, گھڑی گھڑی اٹھاتے ہو, نماز پڑھتے ہو, بس کرو. تو میں 3 راتیں نا بڑی ٹینشن میں, راتوں کو نیند نہیں آتی, 1 گھنٹہ 1.5 بس اس طرح میں سوتا تھا. تو جس دن میچ تھا میرا, یہ جس کی سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے, تو ہم لوگ جب بس میں بیٹھنے لگے تو سینسی صافی نے رات کو بھی بڑی کلاس لی ان کی. تو رات کو بھی میں یہ کہتا فرمان یو اسپیچ, میں نے ان کے سامنے اسپیچ کی, جذباتی میں لایا سارا کچھ, جذبات ان کے ابارے. تو جب ہم گاڑی میں بیٹھے کمپٹیشن ایریا پہ جانے کے لیے ہوٹل سے نکلے, تو سینسی صافی میرے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا, تو میں نے کالے چشمے لگائے ہوئے تھے. تو وہ سینسی بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, سب کو کہتے ہیں ہاں بھائی بوائز سلیپ ویل, ایٹ ویل, سارا کچھ یس. سب نے کہا جی یس. مجھے کہتے ہیں فرمان ڈیڈ یو سلیپ ویل, میں نے کہا سینسی فارسی میں کہا سج بھگو کہ دروغ بھگو, کہتا ہے سج بھگو. تو جب میں نے اپنے چشمے ایسے کیے نا, تو میری نیچے سے ریڈ بالکل آنکھیں سرخ ہوئی تھی. کہتے ان چیز, میں کہ سینسی سیتا شب خوابیدہ نیست. تو اس نے مجھے نہیں کہا کہ کیوں نہیں سوئے, تم نے کیا کیا اور یہ اور وہ. کہتا ہے ویری گڈ ان خوب است. میں نے کہا اچھا ہاؤ. کہتا ہے شب دراز ہست کلندر بیدار ہست. اوئے ہوئے 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 ہوئے, استاد کی اس بات نے میرے اندر نا آگ بھر دی نا. اور تو جاگتا ہے, اس کا مطلب ہے تو نے تپسیا صحیح کی ہے. کہتا ہے تو دیکھنا تم سب کو مارے گا. اور وہ اللہ کا فضل ہوا, اور جو رنگ کی میں نے آپ کو سٹوری سنائی کہ ساری فائٹیں میری ناک آؤٹ بیس پہ, یہ بھی الحمدللہ ساؤتھ ایشین گیم کا یہ بھی ایک ریکارڈ تھا میرا کہ ساری فائٹیں میں نے اس کو ناک آؤٹ بیس پہ جیتی. تو بہرحال جب ہم لوگ آئے, ہم نے اللہ پاک کو سجدہ کیا, شکر ادا کیا, واپس آئے, تو ایک فیلنگ جو میری ٹیم میں تھی کہ یار وہ پھر سب نے ایکسیپٹ کیا کہ یار یو آر اسٹل ینگ. تو تب میں نے کہا یار اب میں اور نہیں کھیلتا ہوں. تو مجھے میرے نیپالی دوست ہے, کہتا ہے یار فرمان صاحب گنگا رام جو ہے کاتے کا پلیئر, کہتا ہے بس کر دو یار, ہیٹرک ہو گیا, اس سے زیادہ 4 کر کے کیا کرے گا. اور میں نے کہا یار میری باتیں ویسی, میں تو مجھے مفتے میں لے آئے تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ہو گیا. تو ایک ہم جب اسپورٹ میں آئے نا تو ہم بہت لیٹ تھے. جیسے ہمارا سعدی عباس ایک لیجنڈ ہے, ہیرو ہے ماشاءاللہ ہمارے فیوچر کا, اور بڑا نئے لڑکوں کے لیے بڑی اچھی موٹیویشن ہے وہ. لیکن مجھے سعدی کا بھی یاد ہے, سعدی جب کراچی میں کیمپ لگا تو میں اور ہمایوں اس کوچنگ کیمپ کے ڈائریکٹر تھے, اور کوچنگ کورس تھا, تو اس میں ہم بیسک کے ساتھ ساتھ فائٹ کی ٹریننگ بھی دیتے تھے. تو وہ ایک اور بھی لڑکا سعدی کے ساتھ تھا, دانش نام تھا اس کا. تو وہ جب بھی آتے تھے لڑکے جتنی بھی تھے کراچی کے پلیئر آتے تھے, تو ان کو ہم نے بڑی ٹریننگ کراتے تھے. اور یہ مطلب وہ ایک جو لڑکا تھا وہ عاشق برائیوں سے نا, جب وہ میری ایکسپرٹیز زیادہ عاشق برائی میں تھی, تو وہ جب میں وہ گراتا تھا تو دوسرے دن وہ لڑکا نہیں آیا, لیکن سعدی آتا رہا. جب وہ سعدی آتا رہا, ظاہر ہے وہ ٹریننگ کرتا ہے, پھر سعدی کو بھی میں نے خوب اٹھا کے مارا, وہ بھاگا نہیں. تو میں نے اس کو ایک لائکنیس آ جاتی ہے, آپ اس کو لائک کر سکتے یار یہ اچھا پلیئر ہے, اس میں ٹیلنٹ ہے. اس کا ہم نے برین کو اس چیز کے اوپر وہ ریڈی کیا کہ ابھی نیشنل ٹیم ہماری ایران سے واپس آ رہی ہے, تمہارا شوکت علی گلو کے ساتھ میچ ہے, باقی میچوں کو کنسیڈر نہیں کرنا, یہ میچ تم نے جیتنا ہے. تو ہم نے اس پہ مطلب بیٹ کہہ لے, جیسے کہ ہم نے کہا یار یہ جیتے گا, انہوں نے کہا نہیں جی, ہم نے کہا یہ جیتے گا. سعدی کو ہم نے صحیح موٹیویٹ کیا اس میں ماشاءاللہ. تو وہ سعدی ایران سے ہماری ٹیم ٹریننگ کر کے آئی, اور اس نے شوکت علی گلی کو شکست دی اور گولڈ میڈل جیتا اس میں, پہلا ہسٹری میں اس کا. تو وہ پھر سعدی بھی میرے ساتھ ساؤتھ ایشین گیم میں تھا, تو ماشاءاللہ وہ ادھر ہم نے میڈل جیتے. خالد نور, غلام, یہ سارے ایک مطلب ہماری ایک فیملی اور ایک ہماری یونٹ تھی. تو وہ کراٹے یوں فلائی کر رہی تھی,
وہ ہمارے اندر کوئی وہ مفاد پرست میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں تھے. سب نے محنت کی اور پیورلی کی اور اس چیز کو آگے ڈیلیور کیا. ماشاءاللہ ابھی آپ سوچیں کہ سعدیہ عباس کتنے یو ایس اوپن اولمپک تک کے لیے ماشاءاللہ اس نے ایک اپنے آپ کو پروف کیا, لیکن اللہ کے لیے کرونا کی وجہ سے وہ جا نہیں سکا. بعد میں پھر وہ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکا, یا بدقسمتی کیا ہے کہ اس کو وائلڈ کارڈ ملنا تھا لیکن وہ نہیں ملا. تو بہرحال ابھی بھی از ماشاءاللہ فٹ اور وہ موٹیویشن ہے ہمارے کھلاڑیوں کے لیے. ہماری جو ایک کوشش تھی وہ مطلب ہم لیٹ, سوری جو میں آپ کو بات بتایا کہ ہم لیٹ آئے ہیں. شادی کی ایج میں اگر ہم آتے تو ابھی ہم بھی شاید اولمپک یا ورلڈ لیول پہ کچھ پاکستان کا نام روشن کرتے. ہمیں ریٹائرمنٹ ساؤتھ ایشیا اور ایشین گیمز کے بعد میں نے پراپر جو ایشین گیم کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے میں کھیل رہا تھا. ایشین گیم 2002 میں جب میں گیا تھا اس میں, تو اس میں مجھے ایک افسوس ہے. وہ سیف گیم کے بعد ہم ادھر جب گئے اس سے, تو میں 2 سیمی فائنلز میں کوالیفائی کیا ہوں, اور صرف یہ تھا کہ ہمارے ساتھ کوچ نہیں تھے اور ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. سینسی جہانگیر تھے جو پیچھے بیٹھے, تو مینیجر بھی ہوتے تھے, وہ کوچ بھی ہوتے تھے, وہ ساری ہماری بیچاروں وہ مینیجر میٹنگ بھی اٹینڈ کرتے تھے. تو اتنا اس ٹائم بھی مطلب وہ 2002 میں ہم اتنا ایڈوانس نہیں تھے. اگر ہوتے تو اس ٹائم ہمارے ساتھ تھوڑا سا اور اچھا ہوتا. تو اس میں جب 7-0 سے میں برونائی سے جیت رہا تھا فائٹ میں, اور اس کو میں پنچ کرتا تھا تو وہ تھوڑا نیچے بیٹھتا تھا تو میرا انگوٹھا اس کو رگڑ لگ جاتی تھی اس کو. وہ پہلا تو اس کو صحیح لگا, باقی اس کو نہیں لگا, لیکن اس نے فل ایکٹنگ کر کے تو وہ فائٹ میرے سے جیت لی. میں 7-0 سے جیتتا ہوا اور ڈسکوالیفائی ہوا. اس میں کیوں کو کہتا ہے اس کو لگ رہی ہے. میں کورین سے جیتا ہوں, وہ برونائی والے سے جیتا ہوں, برونائی والے سے سوری آ رہا ہوں, کوریا سے اور ایرانی سے ایک میری بلکہ اس سے فائٹ بھی تھی, امیر احمد سے بھی ہوئی تھی. سو جب وہ کھاتے میں بھی مجھے چانس ملا کہ میں جا سکتا اس میں, لیکن ظاہر ہے اتنی تجربہ اور اتنا آپ اس کو کہہ لیں کہ فیسلٹیز نہیں تھی, ایکسپیرینس نہیں تھا اتنا اس میں نہیں تھا. اس ایشین گیمز کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک اولمپک کے بعد یہ سب سے بڑا ایک ایونٹ ہے. تو بہرحال الحمدللہ اس میں اچھی میری وہ تھی, پرفارمنس اچھی تھی, ناٹ بیڈ کہ پہلی دفعہ جا کے آپ اتنا اچیو کر کے آ جاتے ہو. ادروائز لوگ 45 ملک جاتے ہیں, ان میں سے ایک ہی 3 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے ہیں, باقی 42 لوگ گھر ہی آتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ کچھ چوتھی نمبر والی پوزیشن پہ تھا, لیکن میڈل نہیں تھا بہرحال اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے گیو اپ نہیں کیا. اس کے بعد 2004 والی ساؤتھ ایشین کھیلی, تو اس میں ظاہر ایک ایشین گیم کھیل کے آتے ہیں تو ساؤتھ ایشیا پھر آپ کو تھوڑا سا کمپیٹیبلی کم لگتا ہے. پھر 2006 میں, پھر اس کے بعد دبئی میں 2013 میں آخری کھیلا ہوں. العلی کا ایک کمپٹیشن تھا, اس میں سینسی صافی کے اسٹوڈنٹ سے ہارا تھا, ورلڈ چیمپئن تھا ماشاءاللہ وہ. تو بڑی خوبصورت یادیں ہیں, بہت خوبصورت باتیں ہیں اور بہت سارے قصے ہیں. کچھ آپ کو یاد, آپ بھی جب ایران آئے تھے تو آپ بھی بڑے ہماری حالت دیکھ کے اشکبار تھے, کیونکہ آپ اس ساری چیز کے آئی وٹنس ہیں. اور اعجاز الحق کے بارے میں یہ کہوں گا یار, یہ بڑا ایک ڈیپ کھلاڑی, بہترین کھلاڑی, کاتا کا بھی اور کمیتے کا بھی, اور بڑا حسین کھلاڑی. ہم کہتے تھے یار یہ فلموں میں جانا چاہیے, یہ کدھر ہمارے ساتھ, بلکہ اس کے نا نفاست ابھی بھی آپ دیکھیں گے, اس کے بال اسی سٹائل میں ہیں. اور وین ہی واز کوائٹ ینگ, تو ہم سینسی نوید سے کہتے تھے کہ یہ جو مطلب یہ غلطی بھی کرے تو آپ اس کو آپ کچھ نہیں کہتے, ہم کچھ صحیح بھی کرے تو آپ ہمیں ڈانٹتے, کہتے نہیں وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا ہے. ہم نے کہا ہم کون سے کوئی ٹیٹو ہے, ہم بھی اسی طرح ہی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ایک ہر بندے کی اپنی ایک اللہ پاک نے ایک شخصیت رکھی ہوتی ہے. کوئی شرارتی ہوتا ہے, کوئی بڑا شریف النفس بھی ہوتے ہیں ہمارے اچھے کھلاڑی دوستوں میں. تو بہرحال ہم نے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور بڑے امتحانات سے گزرتے ہیں, اور بڑے حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ اپنی جو آپ بیتی ہے اسٹوری ہے وہ آپ آگے ڈیلیور کرتے ہیں. تو نا کہ ان آنکھوں کا ہنسنا بھی کیا جن آنکھوں میں پانی نہ ہو, وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو. تو بوائز اینڈ گائز, ینگ اولڈ, میری ایج کے درمیانے ایج کے لوگ اور ہر قسم کے کھلاڑیوں یا عام بندے ہوں, گیو اپ نہیں کرنا ہے. لائف از فائٹ, آلویز فائٹ,
اینڈ ہار جیت اتنی میٹر نہیں کرتی ہے، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ نہیں کی. تھینک یو ویری مچ.